یہ بات ہے سال 41 کی، یعنی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے۔ یورپ کے ٹھیک اس حصے میں آسمان پر ایک ایسا منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب شیپس کے کالے بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈال رکھا تھا، اور یہ اتنے گھنے بادل تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو بھی پوری طرح روک دیا تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بادل بارش برسا کر چلے جائیں گے، پر سوچنے سمجھنے والوں کو کہاں معلوم تھا یہ بادل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اس وقت یہ علاقہ ایسٹرن رومن امپائر کہلاتا تھا، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے۔ یہ منظر اس دور کے کانسٹینٹینوپل میں دیکھا گیا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، کچھ دن اور پھر کئی ہفتے، لیکن یہ انوکھے بادل نہ ہی برس رہے تھے اور نہ ہی آسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے۔ دن بدن یہ معاملہ کافی سیریس ہوتا جا رہا تھا، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی کانسٹینٹینوپل نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ لیکن کس کو معلوم تھا یہ سب تو صرف ایک شروعات تھی، کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہماری ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ پھر سے خوش آمدید۔ ایئر 541 میں استنبول پر بہت بڑی مصیبت آ چکی تھی۔ اس دور میں بھی یہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور ان بادلوں کے سائے نے لوگوں کو کافی بے چین کر رکھا تھا۔ لیکن معاملہ تب کافی سیریس ہو گیا جب یہاں ایک ایک کر کے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چلتے پھرتے لوگ ٹھیک ٹھاک حالت میں کھڑے کھڑے گر جاتے، اور کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس نکل جاتی۔ یہ معاملہ دیکھ کر ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں افراتفری پھیلنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ آسمان پر بادلوں کا عجیب سا منظر نظر آ رہا تھا، اور زمین پر بہت فوگ تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں بہت سردی پڑنا شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ برف پڑنا شروع ہو گئی، اور سردی اتنی شدید ہو گئی نہ ہی لوگوں کی فصلیں بچی، نہ ہی جانور اور نہ ہی پرندے۔ اس دور کے بائزنٹائن ایمپرر، جن کا نام جسٹینین تھا، انہوں نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ عبرت کے اس بیان نے لوگوں کو اور بے چین کر دیا تھا، کیونکہ یہ بیماری نہ ہی اچھے انسان کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے کو۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، جن کو بڑی بڑی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا۔ بائزنٹائن امپائر کی فوج ویسے تو کافی اسٹرانگ مانی جاتی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقابلہ ایسے دشمن سے تھا جو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ پورا خطہ اسی عجیب بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ یہ بادل جہاں جہاں جا رہے تھے وہاں وہاں زمین پر یہ بیماری پھیل رہی تھی۔ دور دور تک جہاں اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ترکی اور ایران موجود ہے، کانٹیننٹ کا یہ پورا حصہ اسی بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس آسمانی بیماری کی آخر وجہ کیا ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اب دنیا کا دی اینڈ آ چکا ہے۔ ان کا اس بات پر یقین
تب زیادہ بڑھ گیا جب بائزنٹائن ایمپائر بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بیماری ہسٹری کا سب سے پہلا کوڈڈ پینڈیمک تھا جو آج پلیس آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 سال تک چلنے والی یہ انوکھی آسمانی بیماری نے پورے کانٹیننٹ کا نظام دھرم بھرم کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے جہاں 2 سالوں تک سورج ہی نہیں نکلا تھا، پر کسی کو بھی اس بیماری کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو سکی، اور ان کالے بادلوں کا سایہ، گرمی میں برف باری کا پڑنا، فصلیں، جانور اور پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی مر جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ یہاں کچھ تو ہوا ہے جو کسی بھی صورت میں نارمل نہیں تھا۔ اور اب جا کر 1500 سال گزرنے کے بعد 2013 میں آخر کار سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس نے اس خوفناک آسمانی بیماری کی وجہ معلوم کر لی ہے۔ ہزاروں لوگوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔ ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی ٹیم گرین لینڈ میں وزٹ کے لیے گئی، اور ان کا یہاں آنے کا مین مقصد پاسٹ کی اس بیماری پر ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے۔ یہاں عام حالات میں بغیر پروفیشنل ایکوپمنٹ کے رہنا پاسبل نہیں ہے۔ جون جولائی میں جہاں کئی کنٹریز کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سینسیس کراس کر جاتا ہے، اسی وقت گرین لینڈ کا ٹیمپریچر -18 ڈگری ہوتا ہے۔ گرمیوں کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا، اس لیے یہاں کی برف کا میلٹ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آسمان سے برسنے والی سنو فال فضا میں موجود پارٹیکلز کو بھی زمین پر لے آتی ہے، یعنی ماحول میں ڈسٹ ہوگی تو وہ بھی سنو فال کے ساتھ زمین پر آ جائے گی۔ ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتی جاتی ہے۔ ایک سال کی لیئر 5 سینٹی میٹر بڑی ہوتی ہے، یعنی آج سے اگر آپ کو 1500 سال پرانا کلائمیکس ڈیٹا معلوم کرنا ہو تو زمین کے تقریباً 75 میٹر نیچے جا کر سنو کا سیمپل لا کر لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ ایکسپرٹس نے یہاں ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ کیا اور 2000 سال سے پڑنے والی برف کو نکال لیا گیا۔ نکالے جانے والی اس سنو کی لمبائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی، اور اس میں برف کے وہ حصے بھی موجود تھے جو بلیک آف جسٹینین کی خوفناک بیماری کے دوران آسمان سے برسے تھے۔ نکالے جانے والے آئس کور پر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ پرفارم کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر ایئر 500 کے درمیان پڑنے والی برف میں سلفر کی ایک اسپائک دیکھی گئی۔ یہ اسپائک اس بات کی نشانی تھی جس دور میں کانسٹینٹینوپل میں کالے بادل منڈرا رہے تھے، اس دور میں ایٹماسفیئر نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بہت خوفناک گیس ہوتی ہے جو انسانوں، جانوروں، پرندوں اور یہاں تک کہ پلانٹس کے لیے بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ پر ایکسپرٹس کا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ 6 سینچری کے دوران ایٹماسفیئر میں سلفر کیوں موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے۔ اور ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسمان میں اتنے زیادہ سلفر پارٹیکلز صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ چیز ہے والکینو۔ جی ہاں، ارتھ کے اندر مختلف مقامات پر پگھلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں ابل رہے ہوتے ہیں۔ ارتھ کی آؤٹر لیئر میگما کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، اور میگما ہر وقت کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے جس سے وہ باہر نکل سکے۔ میگما اور زمین کی یہ جنگ تب تک چلتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما تک نہیں پہنچ جاتا۔ اگر سمندر کا پانی میگما تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے،
اور یہی گیس میگما کے ساتھ مل کر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے۔ بس پھر کسی بھی ویک پوائنٹ سے پھر میگما لاوا کی صورت میں پھٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ پانی اور سلفر یہ دونوں چیزیں وولکینو کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پاورفل گیس بن کر آسمان میں پھیل جاتی ہیں، اور یہ وولکینو سے نکلنے والی وولکینک گیس ہزاروں میلوں دور تک بھی آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کے ٹیبلیٹس کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں یہ سورج کی روشنی تک کو پاس نہیں ہونے دیتے، اور 1500 سال پہلے بلیک آف جسٹینینس کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی، یورپ میں لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ایک خطرناک وولکینو تھا۔ اگر وہ بادل برستے تو تیزاب کی بارش ہوتی، اور اگر یہ نہیں برسیں گے تو انسانوں کو سورج کی روشنی کے لیے تڑپا دیں گے۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں انسانوں کے لیے ہر موڑ پر تباہی ہی تباہی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔